اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس سورہ کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے سورہ بقرہ اور اس کا رکوع نمبر 6۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور اس خصوصی نعمت کو بھی میں نے تم کو جو عالمین پر فضیلت دی۔ یہ خصوصی انعام وہ فضیلت تھی جو ایمان اور عمل صالح سے حاصل ہوتی ہے۔ جب تک یہ دونوں ایمان اور عمل باقی رہتے ہیں، فضیلت بھی باقی رہتی ہے۔ جب یہ نہیں رہتے تو فضیلت بھی جاتی رہتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اے آل یعقوب، اپنی قومی تاریخ کا وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے رہائی دی، جو تم کو سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے، اور فرعون کے لوگوں کو دیکھتے ہی دیکھتے غرق کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن رات اعتکاف میں بیٹھے، اور اس کے بعد انہوں نے طور پر توریت انہیں ملی۔ پھر تم نے موسیٰ کے اعتکاف میں جانے کے بعد بچھڑے کو خدا ٹھہرا لیا، اور تم نے بڑی ناانصافی پر کی اور اپنے اوپر بہت ظلم کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہارا قصور معاف کیا تاکہ تم احسان مانو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب دی، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، تم اپنی جانوں پر، اپنی حقیقتوں پر ظلم کیا ہے تم نے، اور اس خدائی رشتے کو چھوڑ دیا جو روح اور تن دونوں میں کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے، اور تم نے ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ تم نے ایک ایسا ظلم کیا اور کس کا سہارا ڈھونڈا جو کہ خود محتاج ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم توبہ کرو اور اپنے خالق کی طرف رجوع کرو، بے شک اللہ غفور رحیم اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور یاد کرو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دوسری آیت میں، یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے آمنے سامنے بالکل واضح طور پر نہ دیکھ لیں۔ پھر تمہاری اس گستاخی پر تم کو بجلی نے آ لیا، یعنی ایک بجلی چمکی، اور وہ سب کے سب ایسے دیکھتے رہ گئے۔ پھر ہم نے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم احسان مانو، فنا کے بعد بقا پا کر اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرو اور شکر گزار بنو۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو کہ فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب تم شام کو روانہ ہوئے اور میدان تیہ میں سرگرداں پھر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان کے لیے من و سلوہ اتارا۔ سلوہ ایک چھوٹا سا پرندہ بٹیر کا سا ہوتا ہے کہ تم ہماری دی ہوئی نعمتوں کو پاک چیزوں سے کھاؤ، لیکن انہوں نے نافرمانی پھر کی، اور در حقیقت اس عدل و حکومی سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا تو کچھ کیا وہ بگاڑیں گے، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔